اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 سے شروع کریں گے۔ تقریباً یہ اینڈنگ ہے سورہ آل عمران کا۔ اللہ تعالی ہمیں حق کے ساتھ اسے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ ہم نے دیکھا کہ معاملات کس کس طرح سے اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ معاملات بظاہر تو سٹوری یا قصہ یا آپ جو بھی کہہ لیں پچھلے زمانے کی ہوتی ہیں، لیکن جو یہ اللہ کی کتاب ہے کہ ان ہوا الا ذکر للعالمین، اس کی بیس پر پورا یہ قرآن سٹینڈ کرتا ہے۔ تو غور کیجئے 190 آیت سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی اس کو ہم اس طرح سے مفہوماً سمجھتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہی ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، اللہ ہی وارث ہیں، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور اللہ ہی ہر چیز پر قدرت بھی رکھتے ہیں۔ یہ آپ کو اور مجھ کو بار بار عقیدہ دیا جاتا ہے کہ بے شک دنیا میں بھی انسان کے توسط سے یہ دنیا بناتا ہے، انسان کے لیے بہت کچھ کرتا ہے اور یہ پوری دنیا ایک دوسرے کی مدد سے قائم ہے، لیکن ہاتھ میں اللہ کے ہے۔ یہ کانسیپٹ ہے اور کس حد تک اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہوا ہے، کس قدر ہم نے قسمت پر ایمان رکھنا ہے اور کس قدر ہم نے میدان میں اترنا ہے، یہ آپ کو پچھلی آیتوں میں بھی کافی کچھ بتایا گیا۔ اب جناب بڑی گہری آیت ہے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بھی اور تمام نظریہ اور بصارت رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ دیکھیں بڑی خوبصورت آیت ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک تخلیق میں آسمانوں کی اور زمین کی، واختلاف اللیل والنہار، اور اختلاف یعنی ڈفرینسز آف رات اور دن جو ہوتا ہے کہ رات اور دن کی جو تم کو تبدیلیاں نظر آتی ہیں، یہ تمام چیزوں کے پیچھے لآیات لأولی الالباب، یہ تمام چیزوں کے پیچھے اولی الالباب کے لیے گہری نشانیاں ہیں۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہمارے دل میں یہ بات آتی ہے نا کہ یہ سب خود بخود بن گیا اور اللہ نہیں ہے اور اللہ کا کوئی وجود نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ وہ انسان سمجھدار ہے جس کو اس تخلیق کائنات میں اللہ کا وجود نظر آتا ہے، اللہ کی پریزنس نظر آتی ہے، وہ اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتا کہ پیچھے اللہ ہیں۔ اور کمپلیکس سے نکلنے والوں کے لیے یہ بات بھی بڑی سمجھنے کی ہے کہ جسے بڑا کمپلیکس رہتا ہے کہ ہم صحیح بھی ہیں کہ نہیں، اس کے پاس ایک کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے، تو وہ بھی دیکھ لے اس آیت کو کہ اللہ فرماتے ہیں اولو الالباب، جو عقل والے انسان ہیں، جو سمجھدار ہیں، جن کے پاس دل کی نگاہیں ہیں، جو سماعت بصارت دل رکھتے ہیں، تو آسمان زمین کی تخلیق اگر وہ غور کریں تو انہیں اللہ کی ذات نظر آئے گی، انہیں آئیڈیا ہوگا کہ اللہ ہیں، اور اللہ ہیں تو پھر آخرت ہے، آخرت ہے تو پھر جزا اور سزا بھی ہے۔ یعنی ساری کلیریفیکیشن ہو سکتی ہے اگر ہم سمجھداری سے غور و فکر کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو تدبر کرنے کا حکم دے رہے ہیں تخلیق کائنات میں بھی اور اللہ کی کتاب میں بھی۔ اب اللہ تعالیٰ اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اولو الالباب کون ہوتے ہیں، کیونکہ اینڈ کہاں پر ہوا کہ لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے، ظرف رکھنے والوں کے لیے، بصیرت رکھنے والوں کے لیے بڑی گہری نشانیاں ہیں اس تخلیق کائنات میں بھی۔ اب یہ کون شخص ہے، تو آپ اور میں اپنے آپ سے بھی میچ کریں کہ کیا میں اللہ کے نزدیک عقل مند ہوں یا نہیں ہوں۔ تو آپ غور کیجئے کہ اس کی صفت، اس کی ایڈجیکٹو کیا بیان ہوئی، الذین یذکرون اللہ، وہ شخص کو اللہ نظر آئیں گے، وہ شخص کو کائنات واقعی میں نظر آئے گی کہ یہ کسی کے قانون سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں رات اور دن، کھڑے اور بیٹھے۔ قیام اور قعود یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ ہم نے اگر اس کا ترجمہ یہ لے لیا
کہ وہ لوگ جو تسبیحات کرتے رہتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، تہجد پڑھتے رہتے ہیں، تسبیح ان کی گھومتی رہتی ہے، تو یہ تھوڑے سے کم درجے کا ترجمہ ہو جائے گا میرے نزدیک۔ میرے نزدیک اس کی ڈیپ ویلیو تب ہے کہ یہ تہجد پڑھنے والے اگر غور و فکر نہ کریں، اگر یہ تسبیح گھمانے والے اپنے کام کو نہ سمجھیں اور صرف خود کی عبادت کرتے رہیں، تب بھی وہ حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے یذکرون اللہ جو ہم لیتے ہیں کہ عبادت گزار، تو میرے نزدیک اس کا ترجمہ یذکرون اللہ کا عبادت گزار اتنا اچھا نہیں مجھے نہیں نظر آتا جتنا یذکرون اللہ جو اللہ کو ہر معاملات میں یاد رکھتے ہیں، اللہ کی کتاب، اللہ کے قانون، اللہ سے ڈرنا، اللہ کی قدردانی کرنا، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دینا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں قیام اور قعود میں، اٹھتے بیٹھتے۔ یہ بھی بامحاورہ انداز ہے، نہ کہ نمازوں کے قیام اور نمازوں کے قعدے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ جب ہم نماز میں قعدہ کرتے ہیں 2 رکعت کے بعد بیٹھ کر، اس کو بھی لوگ قعدہ کہتے ہیں، بیٹھنا۔ تو یہ بھی ایک بامحاورہ انداز ہے سمجھنے کا کہ وہ لوگ جو اللہ کو اٹھتے بیٹھتے یاد رکھتے ہیں، یعنی اپنے بزنس میں، اپنی گھر میں، اپنے گھر کے باہر، صرف مسجد میں اللہ نہیں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولو الالباب کے لیے تخلیق کائنات میں بھی گہری نشانی ہے کہ وہ اللہ کو اٹھتے بیٹھتے یاد رکھتے ہیں، یعنی ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، انہیں شکل دکھانی ہے اللہ کو، یہ انہیں یاد رہتا ہے۔ وَعَلَى جُنُوبِهِمْ اور اپنی کروٹوں پر بھی وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور وہ کنٹینیوس دین کی اصلاح کے لیے، دنیا کے ترقی کے لیے، ایز اے سائنٹسٹ، ایز اے اکانومسٹ، ایز اے ڈاکٹر، جو بھی جس طرح سے اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ سائنٹسٹ کس طرح سے اپنے صرف خود کا نہیں سوچتے نا، سائنٹسٹ ان میں پازیٹیوٹی بھی ہوتی ہے، نیگیٹیوٹی بھی ہوتی ہے، ہم تو یہاں صرف پازیٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں کہ اولو الالباب وہ ہے جو ترقی دینے کے لیے دنیا کو غور و فکر بھی کرتا ہے، دوسروں کو آرام دینے کے لیے بھی غور و فکر کرتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی دعائیں دی ان لوگوں کو جنہوں نے کنویں سے پانی نکالنے کا مشین سے انتظام کیا، جنہوں نے آپ کے چشمے اور اینکیں بنائیں، جنہوں نے آپ کے لینسز بنائے، جنہوں نے آپ کے چشمے کا نمبر کیا ہے، اس کو کس طرح نکالنا ہے، دن رات کا ٹائم کیسے گھڑی پر لانا ہے، کس طرح سے ایسٹرولوجسٹ کتنے بڑے بڑے کام کر گئے، کس طرح سے لوگوں نے ایک دوسرے کو فائدہ دیا، وہ تو خود مر کھپ گئے۔ کیا آپ نے کبھی دعا دی ان کو؟ کیا آپ نے سوچا کہ یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ کر گئے؟ نہیں، ہمیں تو صدقہ جاریہ وہی نظر آتا ہے کہ مردوں کو کھانا کھلا دو یا ہم بچوں کو حافظ قرآن بنا لیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ کوئی ایسی چیز چھوڑ جانا جس سے پیچھے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ ایک گرینری کا ہی اتنا آج کل ہم نے چرچا کیا کہ کسی بھی طرح سرسبز پاکستان کرو یا سرسبز ہر جگہ کو کرو کہ اس سے آپ ہی کی ذات کو کتنا فائدہ پہنچے گا۔ تو یہ دیکھ لیجئے اولو الالباب کی صفتیں ہیں کہ وہ اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتے ہیں، کروٹوں پہ یاد کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں آسمان زمین کی تخلیق میں، اور پھر یہ سب نظام دیکھ کر اللہ کی چیزوں کو دیکھ کر ان کے منہ سے نکلتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تعالیٰ آپ نے کوئی بھی چیز فضول پیدا نہیں کی، اللہ تعالیٰ آپ نے یہ دنیا فضول پیدا نہیں کی، ضرور واقعی اس کے پیچھے مقصد ہے، قیامت آنے والی ہے، حساب کتاب نشر ہوں گے، برائی کا بدلہ برائی ملے گا، اچھائی کا بدلہ اچھائی ملے گا، یہ ان کے منہ سے نکلتا ہے۔ اور میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ ہم چیک کریں کہ ہم اولو الالباب ہیں کہ نہیں، ہم غور و فکر کرتے ہیں کہ نہیں، ہم اپنے اللہ کو یاد رکھتے ہیں کہ نہیں، اور پھر ہمارے منہ سے دعا نکلتی ہے کہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے کوئی چیز فضول نہیں بنائی، سبحانکا
اللہ تعالیٰ ایک آپ ہی کی ذات بے عیب ہے. ہم سب تو بڑے خطاؤں کے پتلے ہیں، ہم سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے، ہم سب کو موت آنی ہے، ہم سب کو بڑھاپا آنا ہے، ہم سب کو مٹ جانا ہے. اللہ آپ کی ذات بے عیب ہے. فقینا عذاب النار، اسے دنیا دیکھ کر آخرت یاد آ جاتی ہے. یہ اولو الالباب ہے. یہ میں کہہ رہی ہوں کہ آپ اور میں اپنی ذات سے اس کو میچ کریں کہ کیا آپ کو اپنے بچے دیکھ کر آخرت یاد آتی ہے؟ کیا آپ کو آپ کا گھر دیکھ کر جنت یاد آتی ہے؟ کیا آپ کو کوئی بھی چیز دنیا کی دیکھتے ہوئے اور آپ کو آخرت کا فوراً عقیدہ جاگ جاتا ہے کہ ایک دن ہم سب کو مر کے پھر اٹھنا بھی ہے؟ تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ اولو الالباب جو بڑے بڑے سائنٹسٹ بھی اگر حق کے ساتھ اللہ کو جانتے ہیں تو انہیں آگ سے بھی ڈرنا چاہیے. ہم سب کو آگ سے بھی ڈرنا چاہیے. آپ دیکھ لیجئے نا کہ ایک سواری کی دعا جو ہم بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، خود بھی پڑھتے ہیں، قرآن سے بھی ثابت ہے کہ اے ہمارے رب آپ نے اس سواری کو ہمارے تابع کر دیا. اس دعا میں بھی انا الی ربنا لمنقلبون، ہم اپنے بچوں کو تو رٹا مروا دیتے ہیں، خود بھی ہم نے ساری زندگی ویسے بھی اکثر لوگوں نے رٹا ہی مارا ہے یہ دعا کا. لیکن آپ خود سوچیں کہ ایک سواری کی دعا میں بھی آپ کو قیامت کا عقیدہ دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں دنیا کی اتنی آسائشیں دے دی، اس سواری کو ہمیں تابع کر دیا ہمارے، اللہ ہمیں آپ کی طرف لوٹ کر آنا ہے. سوچئے گا، صرف سوچئے گا کہ ہر وقت ہمارے نزدیک آخرت کتنی مد نظر ہو. اور میں یہی سمجھتی ہوں، میرا ایکسپیرینس مجھے یہی بتاتا ہے کہ میں اور آپ جب کبھی کوئی گناہ کر جاتے ہیں، کوئی غیبت، کوئی غلط چیزیں دیکھنا، تو اس کے پسے پشت ہم اللہ کو بھول چکے ہوتے ہیں کہ اعمال نامے لکھے جا رہے ہیں. جبھی تو یہ غلطی سرزد ہوتی ہے، نہیں تو فائرنگ دیکھ کر کون آگے آ سکتا ہے اور جلتے ہوئے چولہے میں کون ہاتھ ڈال سکتا ہے. تو اتنی عقل ہماری چلتی رہتی ہے، تو پھر ہم اللہ کے معاملات کو بھول کیسے جاتے ہیں، ہم گناہ کر کیسے جاتے ہیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ٹائم بینگ ہمارے وجود سے اللہ کے یہ جو ایک انڈرسٹینڈنگ اور اللہ کی ایک سوچ تھی ہمارے پاس، وہ اسکپ ہو گئی ہوتی ہے. ہم اللہ کو 2 منٹ کے لیے بھول گئے ہوتے ہیں، اس لیے تو ہم سے گناہ سرزد ہوتا ہے. ہم اللہ کی آگ کو بھول چکے ہوتے ہیں، ہم اپنی موت کو بھول چکے ہوتے ہیں. تو دیکھیں اولو الالباب وہ ہے جو دنیا دیکھ کر کہتا ہے آپ نے کوئی بھی چیز فضول نہیں بنائی، اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے اور آپ کی ذات پاک ہے. اے ہمارے رب، اب بڑی سمجھنے والی یہ دعائیں ہیں. ربنا انکا من تدخل النار، اے ہمارے رب بے شک آپ نے جسے بھی آگ کا داخلہ دے دیا، فقد اخزیتہ، اللہ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ ذلیل ہو گیا، وہ رسوا ہو گیا، برباد ہو گیا وہ. وما للظالمین من انصار، اور کوئی نیک انسان تو جہنم میں جائے گا نہیں، یقیناً آپ ناانصافی تو کریں گے نہیں، اور ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہ اولو الالباب شفاعت کا کانسیپٹ نہیں رکھتا ہے. دیکھ لیجئے، اولو الالباب شفاعت کا کانسیپٹ نہیں رکھتا ہے کہ اسے پتا ہے کہ اگر میں ظالم ہوں تو میرا ٹھکانہ آگ ہے، اور وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا، چاہے آپ اللہ کے رسول سے کتنا بھی عشق کر لیں، پیار کر لیں، لیکن ایسا کیسا عشق کہ عاشق کی باتوں کو نہ ماننا اور صرف زبانی کلامی عشق ہو، اور یہ سمجھنا کہ ہم دوسروں سے اچھے ہیں، ہم دوسروں سے بہت اچھے ہیں اور ہمارے رسول ہم کو بچا لیں گے، ہم اتنے بڑے کوئی گناہگار نہیں. تو یہ دونوں چیزیں بڑی خطرناک ہیں کہ ایک تو آپ شفاعت کا کانسیپٹ رکھیں اور ایک اپنے گناہوں کو ہمیشہ چھوٹا گناہ سمجھیں. دونوں معاملات میں آپ اور میں بڑے ڈینجر زون میں چلے جاتے ہیں. تو اس لیے ذرا خیال رکھیے گا. اللہ ہم سب سے کہہ رہے ہیں کہ اور اولو الالباب کی دعا کیا ہوتی ہے؟ جو عقل والا ہوتا ہے وہ دعا کتنی عقل کے ساتھ مانگتا ہے. کہتا ہے ربنا اننا سمینا، اے ہمارے رب بے شک
ہم نے سن لیا منادی کرنے والے کی منادی کو، اے اللہ ہم نے قرآن سنا کہ پکارنے والے نے پکارا، اللہ کے رسول نے ان کے ذریعے سے جو ہمیں یہ وحی کی کتاب ملی، انہوں نے جو ایمان کے لیے پکارا، ان آمنو بربکم، یہ کہ ایمان لاؤ تمہارے رب کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے اپنے اوپر ایمان لانے کا نہیں کہا تھا، کیونکہ وہ خود بھی اللہ پر اور اللہ کی کتاب پر ایمان لاتے تھے۔ تو اے ہمارے رب، ہم نے سنا، ہم نے سن لیا، یعنی ہم نے پڑھا، ہم نے سمجھا۔ تو اگر آپ نے ابھی تک ترجمہ ہی نہیں پڑھا، آپ نے ابھی تک اس کو ڈسکس بھی نہیں کیا، آپ کو ڈسکس کرنا آتا بھی نہیں ہے، آپ کو سننا بھی نہیں ہے، آپ کو سمجھنا بھی نہیں ہے، تو یہ آپ کا کہنا تو بالکل لغو ہے۔ آپ یہ کیا نماز میں کھڑے ہو کر اور یہ آل عمران کی آیت جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ تو جھوٹے ہیں۔ اگر آل عمران کی آیتیں آپ وہ رمضان میں ختم القرآن کرتے ہیں، وہ جو آپ دن بھر میں سال بھر میں ختم القرآن کرتے ہیں، تو اس آیت پر تو آپ اور میں جھوٹے ہو گئے۔ صرف ہم پڑھنے کو پڑھ لیا، آپ نے جھوٹ پڑھا۔ آپ نے کہا کہ میں نے سنا منادی کرنے والے کی منادی کو، کہ اس نے ندا دی، اس نے آواز دی، اس نے بلایا ایمان کے لیے کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، فآمنا، اللہ میں ایمان لایا، اللہ ہم ایمان لائے۔ جھوٹے، جھوٹ، کب ایمان لائے؟ ایمان لاتے تو وہ لوگ ہیں جو عمل کرتے ہیں، ان پر یہ دعا سچتی ہوگی۔ ہم چہل ربنا کی دعا کی کتاب پکڑتے ہیں، اس چہل ربنا میں 40 دعاؤں میں یہ دعا لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں رٹا مارنے سے یہ دعائیں ہماری قبول ہو جائیں گی، اور اولو الالباب یہ دعا سمجھ کے پڑھتا ہے کہ اللہ میں نے سن لیا آپ کے کلام کو، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایمان لاؤ، فآمنا، اللہ میں مان چکا، میں ہار چکا، میں سرنڈر ہوں۔ اب کوئی اجماع آ جائے، کوئی تواتر آ جائے، اگر وہ قرآن کے خلاف ہو تو رب تعالیٰ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے تو آپ کی کتاب کو اونچا رکھنا ہے اپنے عمل سے۔ بڑے سے بڑا اجماع، بڑے سے بڑا تواتر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر وہ قرآن کے خلاف جا رہا ہے تو۔ اتنی اللہ آپ نے مجھے طاقت بھی دی ہے، لیکن اللہ واقعی ہمیں سچا بنا دے، اللہ ہمیں واقعی سچا بنائے تو یہ ہماری دعا قبول ہوگی کہ ہم بڑے کہہ رہے ہیں اللہ ہم نے سنا کہ آپ کے نبی نے کہا کہ ایمان لاؤ، فآمنا، یہ جو آپ اور میں کہہ رہے ہیں نا فآمنا، اس پر اللہ تعالی ہم کو پورا اترنا نصیب فرمائے۔ اور اس کے بعد وہ جب کہتا ہے کہ میں مان گیا، اللہ میں عمل والا ہو گیا، تو پھر آگے اس کو اور دعا اس کی قبولیت پر جائے گی کہ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا۔ سوچئے، دیکھیے، یہ صرف آپ کی یہ 40 ربنا پڑھنے سے آپ کے لیے آمین آمین جو آپ لوگ اور میں ختم القرآن کی دعاؤں میں بھاگتے ہیں نا، چاہے وہ حرم میں ہو رہی ہو، چاہے وہ مدینے کی مسجد میں ہو رہی ہو، اگر اس دعا میں کہ آمنا میں آپ اور میں پورے نہیں اترتے ہیں کہ اللہ میں ایمان لایا اب مجھے بخش دے، تو اگر جو انسان ایمان ہی نہیں لایا ہے، عمل بھی اچھے نہیں کرتا ہے، کہہ رہا ہے بخش دے، تو یہ ساری باتیں فضول جا رہی ہیں۔ کہا نہیں دعا مانگنا چاہیے، دعا مانگنا چاہیے، دعا مانگنا چاہیے۔ ارے بھائی کون کہہ رہا ہے کہ نہیں مانگنی چاہیے؟ بے شک دعا مانگو، ذرا دعا کو پڑھ تو لو، کون سی دعا مانگنی چاہیے، کون سی دعا پڑھتے ہوئے تمہیں تھوڑی شرم آنی چاہیے، کون سی دعا پڑھتے ہوئے تم اپنی اصلاح کر لو، کون سی دعا تمہارے حق میں قبول ہونے جا رہی ہے۔ تھوڑا سا تو عقل استعمال کر کے بے شک آمین آمین کر رہے ہو، تھوڑا سوچ سمجھ کے تو آمین آمین اور بے شک کیا کرو۔ اس وقت تو سر جھکا کر اگر آپ کو تھوڑی سی بھی عربی آتی ہو تو جب اللہ تعالیٰ کی یہ آیت نکلتی ہے کہ اللہ میں نے پکارنے والے کی پکار سنی کہ ایمان لاؤ، میں مان گیا، تو آپ اپنا سر جھکا کر کہیں گے اللہ مجھے جھکنے والا بنا دیجئے، اللہ میرے دل کو نرم کر دیجئے، اللہ مجھے آپ کا خوف عطا فرما دیجئے، اللہ مجھے سننے والا بنا دیجئے قرآن، اللہ میں اس آیت پر پورا نہیں اتر رہا،
اللہ میری بخشش کر دیجئے، جبکہ میں اس آیت پر پورا نہیں اتر رہا۔ تو میں سمجھتی ہوں کچھ تو ہم عقل والے کہلائیں گے، کچھ تو اولو الالباب کہلائیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کو یاد رکھتا ہے پھر اس کی دعا قبول اس طرح ہوتی ہے کہ اللہ ہی سکھا رہے ہیں کہ وہ کہے گا آگے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ میرے جو کوئی گناہ ہیں اس کو بخش دیجئے، وکفر عنا سیئاتنا، اللہ میں توحید کو مان گیا، اللہ میں توحید کو مان گیا، ہم سے ہماری برائیوں کو دور کر دیجئے، وکفر عنا سیئاتنا، اللہ تعالیٰ میں مان گیا کہ وما للظالمین من انصار، کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، لیکن اے میرے اللہ جو میرے اندر دوسری برائیاں ہیں، جو دوسرے حرام کاریاں ہیں، رب تعالیٰ مجھے اس پر بھی توفیق عطا فرمائیے، مجھ سے میری برائیوں کو دور کیجیے۔ دیکھ لیجئے یہ عربی سیکھنے کا کتنا فائدہ ہے کہ اگر کوئی دعا بھی مانگ رہا ہو تو آپ اپنے مطلب کی دعا ادھر سے لیں گے، اور وہ کچھ اور کہہ رہا ہے عربی میں، آپ کچھ اور ریکویسٹ کر رہے ہوں گے اللہ سے۔ اگر امام صاحب ہی یہ آیت پڑھ رہے ہیں نماز میں، آپ اللہ سے الگ گڑ گڑا رہے ہیں اور آپ عربی سمجھ کر شرمندگی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایمان والا بنا دیجئے، مجھ سے میری برائیاں دور کر دیجئے۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور اے اللہ ایٹ لاسٹ میرا اختتام ایمان پر، نیک لوگوں پر کیجئے گا۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اللہ ایٹ لاسٹ وفات دیجئے گا ہم کو کہ ہم نیک لوگوں کے ساتھ ہوں۔ تو اس لیے میں ہمیشہ یہ بات کو کہتی ہوں کہ اتنا زیادہ کسی کو مت طنز کیا کرو کہ 700 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ بھئی اب جس عمر میں بھی وہ سدھر رہا ہے، سدھرنے دو۔ آپ کے والدین کے لیے آپ کیا چاہیں گے؟ آپ اپنے بزرگوں کے لیے کیا چاہیں گے؟ کہ کبھی تو انسان بن جائیں، کبھی تو شیطانیت کو چھوڑ دیں، کبھی تو سمجھ آ جائے بات۔ اللہ تعالیٰ جوانوں کی جو محنت ہے، جو چھوٹے عمر میں لوگوں نے اچھائی کی، ان کو آپ اور انکریج کریں گے کہ تمہارا اور بڑھاپے میں سدھرنے والوں کا مقام تو ایک نہیں ہو سکتا قرآن کی روح سے، لیکن اپریشیٹ کرو۔ اور بچوں کو ہم بتائیں گے کہ جو جتنا جلدی اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے اس کو ریوارڈز بھی کچھ عجب ہی ملیں گے، اس کی جنت بھی کچھ اور ہی ہوگی۔ تو رب تعالیٰ نے دیکھیں ہم سب کو کتنی خوبصورت باتیں یہ سمجھائیں آیتوں سے۔ اس کے بعد بھی یہ دعا کنٹینیو رہتی ہے اور کہتا ہے وہ اولو الالباب دعا مانگتا ہے، اور ربنا وآتینا، اور اے ہمارے رب دیجئے ہم کو ما وعدتنا۔ اب آپ دیکھیے آپ کے کوئی ایکسپریشن ہوتے ہیں اگر آپ بغیر سمجھے پڑھتے ہیں؟ آپ کے اور میرے کوئی ایکسپریشن نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں ربنا وآتینا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ۔ اب ولا تخزنا یوم القیامہ میں تو بندے کی آنکھیں بھی شرمسار ہوں، فیس ایکسپریشن بھی ہو، اس کو اپنی شرمندگی بھی محسوس ہو رہی ہو کہ اللہ مجھے ذلیل مت کیجئے گا قیامت کے دن، اللہ مجھے عقل عطا فرما دیجئے، اللہ مجھے برائی کو برائی سمجھنا نصیب فرما دیجئے، اللہ مجھے برائیوں سے نفرت دے دیجئے۔ ولا تخزنا یوم القیامہ میں اس کی گردن ہل جائے گی، وہ رٹا نہیں مارے گا، وہ ایسے اس کی گردن جھک جائے گی کہ اللہ مجھے قیامت کے دن ذلیل مت کیجئے گا۔ اور جو آپ نے اے ہمارے رب جو آپ نے وعدہ کیا ہے ہم سے وہ ہمیں ضرور دیجئے گا، تو ہمیں ڈر لگے گا کہ وعدہ تو نیک لوگوں کے ساتھ ہے، علی رسولی کا، جو آپ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہم پر جو وعدے کیے ہیں وہ ہمیں ضرور دیجئے گا۔ تو آپ کے اندر پھر ایک شرمندگی ہوگی کہ میں نے کیا ہے کہ میں اللہ کو اس کے وعدے یاد دلا رہا ہوں۔ یہ دیکھ لیجئے امام جب یہ آیتیں پڑھ رہا ہوگا آپ کے اندر کچھ اور اچھی سی سوچ جا رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو وعدے یاد دلا رہے ہیں آپ کے کہ اللہ مجھے ضرور دیجئے گا جو آپ نے رسول کے ذریعے سے ہم سے جنت کے وعدے کیے ہیں، لیکن کیا میں جنتی ہوں؟ کیا میں اس قابل ہوں؟ اور اس پر ہم اللہ کو للکار بھی رہے۔ خیر اللہ ہی نے سمجھایا یہ آیت، لیکن ہمیں شرمندگی ہوگی کہ انک لا تخلف المیعاد،
اللہ آپ تو وعدے کے خلاف نہیں کرتے ہیں. یہ جھرجھری آ جائے گی آپ کو کہ اے اللہ یہ آپ ہی نے سکھایا ہے یہ دعا, میں مانگ بھی رہی ہوں, میں مانگ بھی رہا ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ میں بڑا گناہگار ہوں, میں بڑا گناہگار ہوں, اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ وہ وعدے ضرور پورے کیجئے گا, آپ تو وعدے کے خلاف نہیں کرتے ہیں. یا اللہ آپ اتنی پیاری دعا بتا رہے ہیں, اللہ میں کسی لائق نہیں کہ میں اس طرح سے آپ سے دعا مانگوں, اللہ مجھے اس قابل کر دیجئے. یعنی یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہو رہی ہیں آج کے سبق میں, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہو رہی, یہ بڑی گہری ایموشنل باتیں ہم اللہ سے کر رہے ہیں, اور ہم تو اس کو ایسے رٹا مارتے ہیں, بچوں کو ایسے رٹا مرواتے ہیں, سارے لوگ بھی پورے کے پورے مجمع میں یہ دعا مانگتے ہیں, اور سمجھنے والا ہی بس اس دعا کو سمجھ پائے گا. تو آپ دیکھیے کہ اللہ بھی چھانٹی ماریں گے, اور پھر ہم تو اس سے بھی بدتر ہوئے کہ اس کے بعد ہم اگر عربی سمجھ رہے ہیں, شرمندہ بھی ہو رہے ہیں, لیکن منہ پر ہاتھ پھیر کر ختم کر کے دعا, پھر اپنی زندگی میں گامزن, پھر اپنی زندگی میں وہی چوری چکاری پر گامزن. اللہ ہم سب کو سچا مومن مسلمان بنا دے. اللہ فرماتے ہیں ایسے سمجھدار لوگ, ایسی دعا مانگنے والے لوگوں کو اللہ جواب دے کر کہتے ہیں فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ, پس قبول فرمائی ان کے لیے ان کے رب نے یہ دعائیں. لیکن اب آگے دیکھیے دوبارہ, ہم نے تو ویسے ہی پہلے ہی بات کر لی عمل کی, ہم نے تو پہلے ہی عمل کی بات کر لی تھی. اس آیت میں وہی بات کو دہرایا گیا کہ ہاں میں قبول کرتا ہوں. پس قبول کی ان کے لیے ان کے رب نے, لیکن رب نے کیا جواب دیا, غور کیجئے, انی لا اضیع عمل, میں بالکل ضائع نہیں کروں گا کسی عمل کو, وہ عمل کرنے والے کے تم میں سے. دیکھ لیا آپ نے, محکم آیت آپ پر آ کر کھل گئی کہ ٹھیک ہے میں ساری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں, میں کسی کا بھی عمل رائے گا نہیں کروں گا, عمل. اب پھر ہم شرمندہ ہو گئے, سر ہمارا جھک گیا کہ عمل ہی تو نہیں ہے اور مانگنے آ گئے ہیں. سیکیورٹی کے لیے کچھ دینے کو ہے نہیں بینک کو, اور بینک سے قرضہ مانگنے چلے گئے. سوچ لیجئے کہ دنیا میں بھی ایسے لوگ نہیں چل سکتے, آخرت میں بھی کوئی کلاس نہیں ہوگی. اللہ بھی کہہ رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے میں سن رہا ہوں, میں عمل نہیں ضائع کروں گا کسی عمل کرنے والے کے تم میں سے. مذکر کو بھی اللہ نے گن لیا, مؤنث کو بھی گن لیا. تو اے مؤنثوں, اے نساؤں, اے عورتوں, اپنے آپ کو بہت زیادہ معصوم مت بنایا کرو کہ جی میں تو انڈر پریشر ہوں اور میں تو مجبور ہوں, اللہ دیکھ رہا ہے, میں نے شوہر کی بات نہیں مانی تو مشکل ہوگی, تو باپ کی بات نہیں مانی. کوئی باپ شوہر نے آپ کو اتنا مجبور نہیں کیا جتنا آپ گناہ کرنے پر تلی ہوئی ہیں. سوچ لیجئے گا, اللہ نے مذکر مؤنث دونوں کی بات کر لی ہے. میں عمل نہیں ضائع کروں گا, یعنی دونوں کے عمل چاہیے. کوئی یہ سوچ کر عورت گناہ نہ کرے کہ میں تو عورت ہوں اور میں تو کمزور ہوں اور اللہ مجھے معاف کر دیں گے. جیسے ہم شفاعت کا عقیدہ دیتے ہیں نا کہ کسی گناہگار کی شفاعت نہیں ہو سکتی, تو اسی طرح یاد رکھنا کسی گناہگار عورت کو قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ نے اسے طاقتور بنایا ہے, اور کوئی کسی کو اتنا مجبور نہیں کر سکتا. فضول مردوں کو اتنا بدنام بھی مت کیا کرو, تمہارے اپنے ہی اندر کھوٹ ہوتی ہے, عورت کے اندر ہی کھوٹ ہوتی ہے جب وہ بیکار فضول لوگوں پر الزام لگاتی ہے کہ میں مجبور. اللہ تعالیٰ کی وہ قوت جو اللہ نے اسے دی ہے اس کی قدردانی نہیں کر رہی ہے. تو اس لیے غور کیجئے گا, اللہ فرماتے ہیں کہ چاہے تم میں سے مذکر ہو یا مؤنث ہو, بعضکم من بعض, تم ایک دوسرے میں سے ہو, کوئی اللہ نے کسی کو کمتر نہیں بنایا. تو اے لوگوں سنو, فالذین ہاجروا, وہ لوگوں کو بھی اللہ نے کاؤنٹ کیا کہ ان کی بھی بخشش ہو جائے گی, ان کے بھی عمل رائے گا نہیں جائیں گے. جنہوں نے ہجرتیں کی,
جنہیں نکالا گیا اپنے گھروں سے، جنہیں اذیت دی گئی میرے راستے میں، جنہوں نے جنگ کی اور وہ شہید بھی ہوئے، میں ان سب کو بھی قبول کروں گا۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کی بھی میں برائیوں کو دور کرتا رہوں گا، کر دوں گا۔ یعنی ایک تو دیکھیں توحید پر ہونا ضروری ہے، وہ آپ کا کمپلسری سبجیکٹ ہے، اس کے بغیر آپ کی سی وی پر چار چاند ہی نہیں لگ سکتے ہیں۔ ایکسٹرا آپ کے جو کورسز ہیں وہ آپ کرتے رہیں، لیکن آپ کا توحید کا سی وی پر ہونا بہت ضروری ہے۔ توحید نہیں ہے، آپ کی کوئی بھی چیزیں مانی نہیں جائیں گی۔ اوتھینٹک پڑھائی نہیں ہے تو پھر کیا دکھائیں گے آپ؟ تو اس لیے غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ پھر کئی گناہوں کو معاف کر دیں گے اگر آپ کے پاس ایمان اور توحید ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دعا کرتا ہے، اور اللہ بھی بتاتے ہیں کہ جنہوں نے ہجرتیں کی، نکالے گئے، اذیت دیے گئے، لڑے، پھر مر بھی گئے، ان کی برائیوں کو اللہ دور کر دیں گے، اور ضرور و ضرور داخلہ دیں گے ان کو باغات کا، بہتی ہوں گی جس کے نیچے سے نہریں، اور یہ ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہے، جزا ملے گی۔ واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ ہی ہیں جو بہترین جزا دینے والے ہیں، لیکن قانون کے مطابق۔ لیکن بہت سے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا بھی دیں گے اگر آپ شرک پر فوکس کریں کہ آپ کی ذات کہیں کسی طرح بھی کوئی شرک تو نہیں کر رہی، نہ ذات میں نہ بات میں، تو پھر بہت ایکسپیکٹیشن ہے ہمیں کہ اللہ ہماری دوسری برائیوں کو ضرور معاف کر دیں گے، بلکہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم سب کو روز بروز بہت ہی اچھا مومن، مسلمان اور دیندار انسان، سچا ایماندار انسان بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔